خطرناک صورتحال ہے، وہ ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، وہاں سے ویڈیوز آ رہی ہیں، لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں، ہمارے اپنے ریلیٹیوز کے میسیجز آ رہے ہیں واٹس ایپ پہ کہ بہت زیادہ تباہی پھیلی ہوئی ہے، اور جو ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہیں سڑکوں پہ لوگ مر رہے ہیں، بہت زیادہ حالات خراب ہیں۔ جو مسلم ہیں، جو قرآن و سنت پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے تو اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، لیکن کچھ جو غیر مسلم ہیں انہیں بھی ان وباؤں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، یا کسی اور ملک میں بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں ہدایات ملتی ہیں۔ قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے، اس میں اللہ نے اپنا فیصلہ سنایا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف میں ڈال کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، معاشی نقصان ہم تمہیں دیں گے، تمہاری معیشت ڈاؤن ہوگی، تمہاری پیداوار کا نقصان ہوگا، اور تمہاری جانیں ہلاک ہوں گی۔ جانوں کا ہلاک ہونا کیا ہے؟ یہ وباؤں میں اور قدرتی حادثات میں جو انسانی جانیں بہت کثرت سے ہلاک ہوتی ہیں، یہ وہ آزمائشیں جن کا اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں۔ اب ان آزمائشوں میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ فرمایا اے نبی، آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ اور وہ کیسے صبر کرتے ہیں؟ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں انا للہ، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے نا، ہم اس کے غلام ہیں، ہم پر ہماری مرضی نہیں چلے گی بلکہ اس کائنات کو بنانے والے کی مرضی چلے گی۔ اگر انسان کی ساری چاہتیں اس دنیا میں پوری ہو جائیں تو پھر انسان خدا بن جائے گا۔ اللہ نے اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں۔ تو یہ طوفان، یہ آزمائشیں، یہ وبائیں، یہ آج پہلی دفعہ نہیں ہیں۔ دنیا ہمیشہ سے ان وباؤں میں اور مختلف دور میں مختلف قسم کی آزمائشوں میں گزرتی رہی ہے۔